میں سب سے پہلے آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری کوریج کے لیے یہاں پہ موجود ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت فنانس سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار فیصل توقیر سیال صاحب، خرم میر سینئر وائس پریزیڈنٹ لاہور بار ایسوسی ایشن، احسان نواب صاحب وائس پریزیڈنٹ لاہور بار ایسوسی ایشن، شفاقت امین سندھو صاحب نائب صدر کینٹ، زمان جعفر ڈوگر صاحب جوائنٹ سیکرٹری لاہور بار، اور ملک جواد اوان لاہور بار ایسوسی ایشن۔ یہ وہ دوست ہیں جو لاہور بار کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور میں اور فیصل توقیر سیال ہائی کورٹ بار کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایشو آج رائز کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو سپریم کورٹ بار نے پٹیشن فائل کی ہے سپریم کورٹ میں نااہلی کی، اس کے اوپر کہا گیا کہ وہ فرد واحد کی منشا ہو سکتی ہے، مگر بار ایسوسی ایشن کو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ اس سٹیٹمنٹ کو ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے جو کہ پاکستان کے ان وکلا کی نمائندگی کرتی ہے جو کہ اپنے 20 سال کے کیریئر کے بعد 10 سال یا 20 سال کی محنت کے بعد اس سپریم کورٹ بار میں انرول ہوتے ہیں اپنی قابلیت کے بنا پر، اور جب وہ ووٹر اپنے کسی بھی نمائندے کو الیکٹ کرتے ہیں تو وہ ان کی نمائندگی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کرتی ہے، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے جو پٹیشن فائل کی ہے یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے ایز باڈی پٹیشن فائل کی ہے جو کہ ان کا اپنا بنیادی حق بھی ہے اور ان کا ڈومین بھی ہے۔ ہمیں ایز اے فرد واحد، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فرد واحد، چاہے میں ایز اے سیکرٹری یا کوئی بھی عہدیدار، وہ بات یونینیمس اس وقت کی جاتی ہے کیونکہ آج آپ کو ایک پریس ریلیز دی گئی کہ لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار ایسوسی ایشن کے عہدیداران، جو کہ بالکل اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں، آپ کے سامنے نمائندگی ہے لاہور ہائی کورٹ بار کے 4 عہدیدار ہیں ٹوٹل، اس میں ایک صدر، ایک سیکرٹری، ایک وائس پریزیڈنٹ اور ایک فنانس سیکرٹری۔ میرے ساتھ فنانس سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں، اور اسی طرح لاہور بار ایسوسی ایشن کی جو نمائندگی ہے وہ ان کے عہدیداران آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اب رہ گئی بات جو پٹیشن ہے، پہلے تو میں نے اس کو کنڈیم کر دیا کہ وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا اختیار ہے، ان کا بنیادی حق ہے کہ انہوں نے وہ پٹیشن فائل کی، اور اس میں ہم ان کو کنڈیم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سپیریئر باڈی ہے اور انہوں نے ایز اے باڈی اس کو چیلنج کیا ہے۔ فرد واحد اس وقت ہوتا جب کوئی صدر یا سیکرٹری پرسنل کیپیسٹی میں اس کو چیلنج کرتا۔ ہم اس کو پورا انڈورس کرتے ہیں، وہ ان کا بنیادی حق ہے، وہ جو بھی کرتے ہیں وہ ہم سے ڈکٹیشن لینے کے پابند نہیں ہیں، وہ آزاد ہیں۔ یہ پریس کانفرنس ہم نے اس لیے بلائی ہے کہ ایز اے سیکرٹری یا ایز اے عہدیداران ہمارا بھی اختیار ہے، ہم سے پوچھا جاتا پریس ریلیز جاری کرنے سے پہلے کہ یہ پریس ریلیز یا کہ کسی گروپ کی ہے یا ہائی کورٹ بار کی یا لاہور بار ایسوسی ایشن کی ہے۔ تو اس کو بالکل کلیئر کرتا جاؤں کہ جو پریس کانفرنس پہلے کی گئی وہ کسی گروپ کی نمائندگی تو ہو سکتی ہے، وہ ہائی کورٹ بار کا یا لاہور بار ایسوسی ایشن کا سٹانس نہیں تھا۔ اب آگے اس پٹیشن کا، ہم یہاں پہ کسی فرد کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے۔ اس پٹیشن کی بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ اس پٹیشن میں 76 لوگ ہیں جو اس سے افیکٹ ہوئے ہیں، جس میں جہانگیر ترین صاحب بھی ہیں، میاں نواز شریف صاحب بھی ہیں، اور باقی لوگ بھی ہیں۔ اس پہ جو ڈفرینٹ سٹانس ہے، میں اپنا سٹانس یہ بتاتا چلوں کہ اس میں ایک سٹانس یہ بھی ہے کہ قتل کا ملزم جو ہے وہ تو 5 سال کے بعد سزا اپنی کاٹ کے آگے 5 سال بعد الیکشن کنٹیسٹ کر سکتا ہے، فائنینشیل کرائم کا کر سکتا ہے، کسی بھی جرم میں سزا جس شخص کو ہو جائے وہ اپنی سزا کمپلیٹ کر کے 5 سال بعد آ کے الیکشن کنٹیسٹ کر سکتا ہے۔ تو پھر یہ قزغن کیوں لگایا گیا ہے؟ یہ طے سپریم کورٹ نے کرنا ہے، یہ ایک ایشو ہے جس کو لیگل سائٹ پہ ڈیسائیڈ ہونا تھا، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے کہ تاحیات آپ کسی کو نااہل قرار دے دیں، مگر کیونکہ یہ پٹیشن سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، اس کا فیٹ سپریم کورٹ نے دیکھنا ہے۔ اب اس کے بعد جو چیزیں کی گئیں کہ یہ بار ایسوسی ایشن کا سٹانس تھا، تو بالکل میں نے کلیئر کر دیا کہ یہ بار ایسوسی ایشن کا سٹانس نہیں تھا۔ آپ کے سامنے نمائندگان، الیکٹڈ نمائندگان بیٹھے ہیں۔ اب میں لاہور بار ایسوسی ایشن کی طرف سے جو دوست بھی اپنا اس میں انپٹ دینا چاہے وہ دے، اور اس کے بعد اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں۔